نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن منی وانا من الحسن والحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی جبرائیل اخبرنی ان امتی ستقتل ابنی بأرض العراق یقال لہا کربلا۔ وقال سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبراً یا ابا عبداللہ بشط الفرات۔ ٹائم سے ہی کروائیں، سامنے گھڑی کا دیکھیں۔ وقال سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہا ہونا مناخ رکابہم وموضع رحالہم ومحراق دمائہم فئۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبکی علیہ السماء والارض۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم و معزز سامعین و حاضرین، آج ہم انشاءاللہ محرم شریف کے حوالے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شہادت کا تذکرہ کریں گے۔ تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں
باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، بل احیاء، وہی تو زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی، یہ جو عارضی زندگی ہے، اس زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ کیوں؟ تاکہ ہمیشہ کی زندگی پا جائے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اور جو جیے تو اس لیے جیے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے جیے۔ ایک ہے جان دینے کا راستہ اپنانا، ایک ہے جینے کا راستہ اپنانا۔ ایک ہے جینے کے لیے جینا، جینے کے لیے جینا، ایک یہ ہے جام شہادت نوش کر لینے کے لیے جینا، یعنی جان دینے کے لیے جینا۔ جو بندہ اس خوش قسمتی کو پہنچ جائے کہ جان دینے کے راستے پہ چلا، جب تک جیا جان دینے میں لگا رہا اور بالآخر جام شہادت نوش کر گیا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، وہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے لوگو جو جینے کے راستے پہ چلے ہو، تم کیا سمجھو گے؟ تم کیا سمجھو گے کہ وہ کون سی حقیقی زندگی پا گیا؟ یہ تو سادہ سا ترجمہ اور ترجمانی تھی سورہ بقرہ کی آیت کی، اس کا ایک حصہ میں نے جو تلاوت کیا۔ ساتھ ہی میں نے قرآن حکیم کی ایک اور آیت مبارکہ تلاوت کی، جس سے شہادت کا مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تو ہے نا شہادت پانا، کیوں؟ کس لیے؟ اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ کون سی ہے؟ جس کو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ وہ سیدھا راستہ، وہ جان دینے والا راستہ، وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا لیکون الرسول شہیداً علیکم، لیکون الرسول شہیداً علیکم،
تاکہ ہو جائے رسول تم پر شہید. یہ لفظی ترجمہ ہے. تاکہ ہو جائے رسول تم پر شہید. ابھی میں شہید کا ترجمہ نہیں کر رہا کہ حضور کے شہادت پانے کا کیا مطلب ہے. تاکہ ہو جائے رسول تم پر شہید وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ لوگوں پر شہید. حضور کے شہید ہونے کا کیا معنی ہے اور ہمارا لوگوں کے لیے شہید ہونے کا کیا معنی ہے؟ آئیے یہ ہمیں شہادت حسین سے سمجھ میں آتا ہے. شہادت حسین اصل میں اسی چیز کا جواب ہے کہ حضور کیسے تم پر شہید اور تم کائنات انسانی پر کیسے شہید ہوتے ہو. یہ شہادت کو سمجھنا، شہادت کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی، ایک سادہ سی حدیث مبارکہ بھی پیش کی ہے. آئیے اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن منی، حسن مجھ سے ہے. حضور فرما رہے ہیں حسن مجھ سے ہے. والحسین منی، حسین بھی مجھ سے ہے. پھر سنیں، الحسن منی، حسن مجھ سے ہے. والحسین منی، اور حسین مجھ سے ہے. یہ تو سمجھ آتی ہے کیسے؟ دونوں حضور کے نواسے ہیں، دونوں حضور کے نواسے ہیں. آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ کے شہزادے ہیں. اور چونکہ بارگاہ رسالت سے خصوصی طور پر ذکر ہو رہا ہے کہ حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، تو جب حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے، حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو آپ نے انتظار نہیں کیا کہ خود ہی فاطمہ آئے گی بیٹے کے ساتھ، نا. اس وقت حضرت فاطمہ کا گھر مسجد نبوی سے، حضور کے گھر سے بہت دور تھا، بہت دور باہر، مدینہ شہر سے باہر دور تھا. جب حضور کو، ہمارے آقا کو حضرت امام حسن کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ خود گئے اور جا کر دستک دی، دروازہ کھولا گیا، آپ گھر میں داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی پوچھا ارونی ابنی، دکھاؤ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. یہ نہیں کہا میرا نواسہ دکھاؤ، نا. ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. اور پوچھنے لگے ما سمیتمو، ارے یہ تو بتاؤ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے یہ تو بتاؤ. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اس کا نام شبیر رکھا ہے.
کیا؟ شبیر۔ شبیر کا مطلب ہے شجاعت و بہادری کا بہت بڑا طاقتور۔ تو چونکہ آپ کو شجاعت و بہادری سے ایک لگاؤ تھا، لہذا آپ نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے کا نام شبیر رکھوں۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں، شبیر نہیں رکھنا، بل ہوا حسن، بل ہوا حسن، اس بیٹے کا نام حسن ہوگا۔ لہذا وعلیکم السلام، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام واپس لے لیا اور بیٹے کا نام حضور ہمارے آقا کی خواہش پر حسن رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیٹا عطا فرما دیا۔ حضرت امام حسین کی پیدائش پر آپ پھر خود اسی طرح ہی دوسرے بیٹے کی پیدائش پر بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیکھنے کے لیے خود تشریف لے گئے، اور اب کی دفعہ آپ نے پھر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ارونی ابنی، لاؤ تو صحیح میرا بیٹا لاؤ، اور ما سمیتم، اس کا تم نے کیا نام رکھا ہے؟ تو ظاہر ہے ادھر سے تو یہی جواب آنا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کا نام شبیر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا لا، بل ہوا حسین۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ اس لیے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہ دونوں شہزادے حسن الہی کو دیکھنے میں سب سے بڑا کمال حاصل کریں گے۔ کیا؟ حسن الہی کا مشاہدہ۔ یہ شہادت کیا ہوتی ہے؟ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ بندہ مومن اللہ کے حسن کو دیکھتا ہے، ادھر اس کی جان آفری کے سپرد ہوتی ہے، ادھر گردن کٹتی ہے اور بندہ اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ عرب کی جو بھی لغت کی جو بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس میں شہادت کے لیے سب سے اعلیٰ ترین نام حسن کا ہے۔ شہادت کا اعلیٰ ترین مرتبہ حسن کہلاتا ہے۔ تو حسن بھی حسن سے ہے اور حسین بھی حسن سے ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے اِلَّا اِحْدَى الْحُسْنَيَيْن، بندہ مومن کے لیے دونوں ہی بھلائیاں ہوتی ہیں۔ دونوں، حسن کا مطلب اچھائی، بھلائی، حسن و کمال۔ غازی ہو جائے تو بھی حسنہ ہے، اور اگر شہادت پا جائے تو ڈبل حسنہ بن جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کا نام ہی پیدا ہوتے ہی شہادت کا کمال حسن اور حسین رکھ دیا۔ ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں الحسن منی، حسن مجھ سے ہے،
والحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اور ہم نے ابھی دیکھا کہ حسن و حسین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، لیکن آپ ان کا اپنے سے قرب، ان کا اپنے سے تعلق نواسوں کا نہیں بلکہ شہزادوں کا، اپنے بیٹوں کا قرار دے رہے ہیں، اور ان کی پیدائش پر خود جاتے ہیں اور جا کر ان کے نام شبیر اور شبر سے ہٹا کر حسن و حسین رکھ رہے ہیں۔ لیکن حدیث پاک کا جو اگلا حصہ ہے، آپ فرماتے ہیں صرف حسن مجھ سے نہیں ہے، صرف حسین مجھ سے نہیں ہے، بلکہ میں خود، حضور کہہ رہے ہیں میں انا من الحسن، حضور اپنے آپ کو فرما رہے ہیں حسن تو مجھ سے ہے ہی، لیکن لوگوں جان لو میں رسول اللہ، میں حسن سے ہوں۔ حسن کی یہ شان ہے، حضرت امام حسن کو آپ یہ مقام دے رہے ہیں کہ اس کو تو جو شانیں ملی ہیں اس نے مجھ سے حاصل کی ہیں۔ حسن مجھ سے ہے لیکن انا من الحسن، لیکن لوگوں یاد رکھنا میں خود حسن سے ہوں۔ اسی طرح فرمایا والحسین منی، حسین مجھ سے ہے، لیکن حسین کو یہ مقام اور شان حاصل ہے کہ خود میں حسین سے ہوں، خود میں حسین سے ہوں۔ دیکھیں قرب کا یہ مقام اور عظمت کی یہ شان آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ارشاد نہیں فرمائی۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں، یہ شان آپ، حالانکہ آپ فرما رہے ہیں من احب علی فقد احبنی، حضرت علی کی بہت شان ہے، حضرت علی حسن و حسین کے والد ہیں، حضور کے داماد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مقام ہے۔ آپ فرمانے من احب علی فقد احبنی، ارے جس نے علی سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، اور من احبنی فقد احب اللہ، اس نے صرف مجھ سے نہیں، اس نے اللہ سے محبت کی۔ ذرا اس کو پڑھیں، سمجھیں ذرا اس حدیث کو جو میں نے ابھی بیان کی ہے، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت۔ گویا اس کا ڈائریکٹ مفہوم کیا ہوا؟ جس نے حضرت علی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت، اس نے اللہ سے محبت کی۔ حضرت علی کا بہت مقام، بہت بڑا مقام آپ یاد رکھ لیں، دو ہی چیزوں کے بارے میں یہ آتا ہے،
کہ آپ نے ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کے بارے میں وجہ اللہ الکریم، وجہ اللہ الکریم، حضور نے لقب عطا فرمایا حضرت علی کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف علی کے چہرے کو تک لینا ہی عبادت ہے۔ حضرت علی کا بہت مقام ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ، خانہ کعبہ، کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ جائیں اور کعبے کو دیکھتے رہیں، بس صرف نظر کا خانہ کعبہ پر لگی رہے، آپ بے شک کچھ نہ پڑھیں، کچھ نہ کریں، صرف کعبے کو دیکھنا اور نظریں کعبے پر جمائے رکھنا ہی عبادت ہے۔ کعبے کو دیکھنا، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں کعبے کو دیکھنا عبادت ہے اور ادھر میرے علی کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کا بڑا مقام ہے۔ ہم نے کم از کم 2 نشستیں کی تھیں رمضان شریف میں، حضرت علی کی شہادت 21 رمضان کو، تو اس حوالے سے ہم نے 2 نشستیں کی تھیں حضرت علی کے مقام پر۔ یہ آج جو موقع ہے وہ شہادت حسین کا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں حضرت علی کا مقام ہے، ارے حضرت ابو بکر کا مقام ہے، لیکن یہ ارشاد آپ نے صرف حسن و حسین کے لیے فرمایا، یہ شان صرف ان 2 شہزادوں کے حصے میں آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ لوگوں صرف حسن و حسین ہی مجھ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انہیں وہ شان عطا کی ہے، خود حضور حسن و حسین سے ہیں۔ ایک سادہ سی ہے، چھوٹی سی حدیث، آپ وہ یاد کر لیں بے شک، الحسن منی والحسین منی، حسن مجھ سے، حسین مجھ سے، لیکن آپ فرما رہے ہیں انا من الحسن انا من الحسین۔ اللہ نے ان 2 شہزادوں کو وہ شان عطا کی ہے کہ میں خود حسن و حسین سے ہوں۔ یہ ارشاد آپ نے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ آپ نے یہ کبھی نہیں کہا میں علی سے ہوں، ٹھیک ہے علی مجھ سے ہے، حضرت علی کو جو شان ملی حضور کی طرف سے ملی، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا میں علی سے ہوں، نہ۔ ابو بکر تو حضور سے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ابو بکر سے، نہ۔ یہ شان صرف ان 2 شہزادوں کو ملی ہے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ حضور کا ان سے ہونے کا کیا معنی ہے یہ سمجھ لیجئے۔ حسن و حسین کا حضور سے ہونا کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب یہ دونوں شہزادے پیدا ہوئے آپ خوشی سے مبارکباد دینے خود گئے،
اور ان کے نام شبیر اور شبر آپ نے حضرت علی نے تجویز فرمائے، آپ نے بدل کر فرمایا نہیں، حسن اور حسین آپ نے نام رکھا، مبارکباد دی۔ لیکن اگلی جو بات ہے کہ میں حسن سے ہوں اور میں حسین سے ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم شہادت حسین کے حوالے سے اس حقیقت پر ہمیں غور کرنا ہے۔ دین اسلام میں، تاریخ اسلام میں، عالم اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں، بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں۔ مثلاً خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، بہت مقام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، بڑے بڑے صحابہ اکرام، حضرت امیر حمزہ شہادت پانے والوں میں بڑا مقام ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر فاتح مدینہ شہادت پائی، بڑے بڑے مقام ہیں۔ لیکن ہر شہادت کو اس کا تذکرہ، اس کا چرچا، اس کا ذکر شہادت کے بعد ہوتا ہے۔ ہر شہادت کو اس کا ذکر، اس شہادت کا چرچا شہادت کے بعد ملتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت امام حسین، شہادت امام حسین وہ واحد شہادت ہے کہ پیدا ہوتے ہی شہادت حسین کا تذکرہ خود زبان مصطفیٰ سے جاری ہونے لگتا ہے۔ شہادت حسین کا تذکرہ خود میرے آقا حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی ان کی شہادت کا چرچا خود کرنے لگتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و حسین سے بہت انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کا پیار تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، یہ شہزادے حضور کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے ہیں، حضور سجدے میں گئے، حضور کے اوپر بیٹھ گئے، حضور سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ ہمارے آقا سجدہ لمبا کر دیتے تھے، جب تک کہ حسن و حسین خود سے نہ اتر جاتے میرے آقا سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا مدینے کی گلیوں میں
میرے آقا حسن کو اس کندھے پر، حسین کو اس کندھے پر اٹھا کر سیر کراتے ہوتے۔ حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کراتے ہوئے اکثر دیکھا جاتا۔ ابھی شیر خوار بچے ہیں حسین، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیے ہوئے، اپنی گود میں لیے بیٹھے ہیں، اور کبھی چھاتی سے لگاتے ہیں، کبھی آپ کے رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی آپ کے گلے مبارک کا بوسہ لیتے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوشی کا عالم ہے۔ اچانک منظر بدلتا ہے، اچانک وہ مسکراہٹوں کا، وہ خوشی کا منظر بدل جاتا ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کا رنگ متغیر ہو چکا ہے اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں۔ دیکھنے والے سراپا سوال بن جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے آقا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے، حسن و حسین کو لے کر کھیل رہے تھے، بوسے لے رہے تھے، خوش و خرم تھے، اچانک یہ کیفیت کیا ہو گئی آپ کی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اتانی جبرائیل، ابھی جبرائیل آیا تھا، اخبرنی، جبرائیل نے مجھے بتایا، مجھے یہ خبر دی، ان امتی، کہ میری امت، ان امتی، میری ہی امت کے لوگ، میرا ہی کلمہ پڑھنے والے، میرے ہی نام لیوا، میری ہی نمازیں اور حج عمرے کرنے والے، ان امتی ستقتل ابنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہزادے کو لیے آپ اپنی گود میں کھلا رہے ہیں، جس کے بوسے لے رہے ہیں، جس کی گردنوں کے آپ بوسے لے رہے ہیں، ستقتل ابنی بأرض العراق یقال لها کربلا، ملک عراق میں میدان کربلا میں آپ کے شہزادے کو آپ کی ہی امت قتل کر دے گی۔ اخبرنی اتانی جبرائیل، ابھی جبرائیل آیا تھا اور اس نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ گویا شہادت حسین اور شے ہے، باقی شہادتیں اور مقام رکھتی ہیں۔ ہر کسی کی شہادت کا چرچا شہادت کے بعد ہوتا ہے۔ شہادت حسین وہ شہادت ہے کہ پیدائش سے ہی شہادت حسین کے چرچے زبان مصطفیٰ پر جاری ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
غوثیہ اس اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ کیا مطلب؟ حسین کی یہ تمام شانیں اس نے مقام مصطفیٰ سے حاصل کی ہیں، دامن مصطفیٰ سے حاصل کی ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں حسین کی یہ شانیں تو اس نے مجھ سے پائی ہی ہیں، لیکن شہادت حسین کو وہ مقام حاصل ہے، شہادت حسین کو وہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ حسین تو مجھ سے ہے ہی، میں خود حسین سے ہوں۔ شہادت حسین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے؟ جان لیجئے۔ اہل سنت کا، ہم احناف کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا یہ جزو ہے کہ نبی تو قتل ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ انبیاء اللہ کی راہ میں قتل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو نبی رسول ہو، یعنی جس نبی پر اللہ کتاب نازل کرے، جو رسول ہو، وہ قتل نہیں ہو سکتا، وہ قتل نہیں ہو سکتا۔ اور جو تاجدار رسالت ہو، تمام رسولوں کا سردار ہو، وہ کیسے قتل ہو سکتا؟ قرآن حکیم میں آتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی دست برد سے حفاظت میں رکھے گا۔ لہٰذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر شہادت کا آغاز ہوتا ہے، پہلی ہی تقریر پر آپ کو جان سے مارا جاتا ہے، باقاعدہ افواہ اڑتی کہ حضور شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں آپ کی پیشانی مبارک پر تلوار لگتی ہے اور خون کا فوارہ نکلتا ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، افواہ اڑتی ہے کہ حضور شہید ہو گئے۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پھینک دی، انہوں نے کہا مجھے اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے جب حضور شہید ہو گئے۔
اللہ پاک نے فرمایا قد خلت من قبلہ رسل افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم. لیکن چونکہ یہ شہادت اپنے مراحل تو طے کر رہی ہے، لیکن باوجود جس میں اطہر مصطفیٰ پر اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتی، اللہ پاک نے ایسا شہزادہ منتخب کیا کہ جس کی شہادت بالآخر شہادت مصطفیٰ قرار پاتی ہے. آپ کو ایک یہودیہ نے ہمارے آقا کو کھانے پر بلایا، آپ چلے گئے، اس نے کھانا پیش کیا، آپ کھانا شروع کر دیا. آپ اتنے میں جبرائیل امین آئے، عرض کی آقا یا رسول اللہ اس میں تو زہر ملا ہوا ہے، چھوڑ دیں. آپ وہ زہر آپ نے کھایا اور اپنی عمر مبارک کے آخر میں آپ فرماتے ہیں عائشہ وہ جو یہودیہ کا کھلایا ہوا زہر ہے اس کا اثر، اس کی شدت آج بھی میں اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں، اس کی تکلیف میں آج بھی اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں. لیکن اللہ نے ایک شہزادہ حضرت امام حسن ان کو زہر دیا گیا، اور یہ شہادت سری میرے آقا کی وہ شہادت حسن کی صورت میں اپنے کمال کو پہنچی ہے. لیکن یہ شہادت جہری جس کا مظاہرہ خانہ کعبہ میں ہو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے موقع پر ہو رہا ہے، طائف کی وادیوں میں ہو رہا ہے، غزوہ احد میں ہو رہا ہے، یہ شہادت، یہ سارے مراحل میرے آقا کی زندگی میں طے کر رہی ہے. لیکن شہادت مصطفیٰ کا یہ تمام مراحل اپنے کمال کو اس وقت پہنچتے ہیں جب حضرت امام حسین میدان کربلا میں اللہ کے لیے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. اسی لیے آپ فرماتے ہیں الحسن و منی، حسن مجھ سے ہے. اللہ نے حسن کو جتنا کمال دیا ہے یہ میری وجہ سے ہے، لیکن انا من الحسن، میں بھی حسن سے ہوں. وہ شہادت سری جو میرے وجود میں جس کا آغاز تو ہوا لیکن یہ اپنے کمال پر پہنچے گی میرے شہزادے حسن کی شہادت سے. اور الحسین و منی، حسین مجھ سے ہے. حسین نے یہ جام شہادت نوش کرنے کا جذبہ مجھ سے لیا ہے. ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو جو دے سکتے ہیں وہ جذبہ شہادت ہے. اصل دینے کی چیز، اصل
اپنی اولاد میں پیدا کرنے کی چیز جو ہے وہ جذبہ شہادت پیدا کرنا ہے۔ میرے آقا نے ان حسن و حسین میں شہادت کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ الحسن منی، حسن مجھ سے، والحسین منی، حسین مجھ سے، لیکن انا من الحسن اور انا من الحسین۔ ارے لوگوں، یہ حسن و حسین ہی مجھ سے نہیں ہیں، بلکہ میری شہادت بھی ان کی شہادت کی صورت میں اپنے کمال کو پہنچ رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اسی لیے علامہ فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ ہر کسی کی قسمت نہیں ہے، ہر کسی کا نصیب اتنا بختاور نہیں ہوتا کہ وہ شہادت کے راستے پر چل پڑے۔ سادہ سا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ راکٹ سائنس کو سمجھ ہی نہ آتا ہو، لیکن رنگین ہے۔ یہ خون سے لکھا جاتا ہے۔ کون سے خون سے؟ نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ داستان حرم خون سے لکھی جاتی ہے، شروع اسماعیل کے خون سے ہوتی ہے۔ داستان حرم شروع اسماعیل کے خون سے ہوتی ہے اور کمال پر شہادت حسین سے پہنچتی ہے۔ اسی لیے شاست حسین دی است حسین اور دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ نے جام شہادت نوش کر کے دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ نے اس اصول کو سنہری حروف سے لکھ دیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں دین اسلام کے لیے کربلا برپا کرنے اور دین اسلام کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔